نبی کریم رعوف الرحیم، دو جہان سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ مبارک۔ معجزہ تو کروڑیں ہیں، گن تو گن نہیں سکتے، پھر بھی ہو سکتا ہے کچھ رہ جائیں۔ یہ ایک معجزہ ہے چھوٹا سا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ میرے پاس سے گزرے اور فرمایا، لڑکے کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں رسول اللہ، لیکن اس پر میں امین ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسی بکری ہے تمہارے پاس جس پر جانور نر نہ کودا ہو؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی بکری لائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا تو وہ چھوٹے تھنوں سے بڑے تھن بن گئے، اس میں دودھ اتر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک برتن میں دہا، خود بھی پیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا۔ پھر تھن سے مخاطب ہو کر فرمایا، سکڑ جاؤ۔ وہ اتنے چھوٹے سے بن گئے، چنانچہ وہ تھن دوبارہ سکڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی یہ بات سکھا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے دعا دی، اے اللہ تم اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اور فرمایا تم سمجھدار بچے ہو بیٹے۔ یہ تھا خوش نصیب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو ایسی پیاری دعا ملی۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی دعائیں نصیب کرے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے ہوگی؟ بھائی درود پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جتنا درود پڑھو گے اتنی بار آپ کا نام اور آپ کے ماں کا نام، یعنی آپ کا نام آپ کے ماں کے ساتھ آپ کی ذات جائے گی، آپ کی ولدیت ہوگی، آپ کی جو مکان ہوگا، یہ کہاں کا ہے، کون ہے، سارا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے درود کے ساتھ۔ تو جب تحفہ ملتا ہے تو دل سے دعا ضرور نکلتی ہے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے تو اور کیا چاہیے؟ بہترین عمل درود پڑھو، سنتیں ادا کرو، ایسی دعائیں ملتی رہیں گی۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان کام ہے۔